خوش آمدید. آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں پوڈ کاسٹ علم کی بات میں، اور جس میں آج ہم گفتگو کریں گے ایک انتہائی اہم مہمان سے جو اسکول ایجوکیشن لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے انتہائی دو اہم ذمہ داریوں کو سر انجام دے رہے ہیں. ایک ہے ہیومن ریسورس اینڈ ٹریننگ اور دوسرا ہے مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے افیکٹو گورننس تھرو ڈیجیٹائز مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن میکینزم. سو خوش آمدید مسٹر یاسین قربان صاحب، ڈائریکٹر جنرل آف ہیومن ریسورس اینڈ ٹریننگ اینڈ ڈائریکٹر جنرل آف مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن. خوش آمدید علم کی بات میں. تھینک یو سو مچ. آئی ایم آنرڈ ٹو بی ہیئر. علم کی بات، علم اسٹوڈیو، اینڈ اٹس اے گریٹ انیشیٹو. اینڈ اس میں بھی DGHR کا کچھ حصہ ہے سے. ضرور. سر آج کی گفتگو کو ہم شروع یہ کرتے ہیں کہ اسکول ایجوکیشن لٹریسی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ حکومت سندھ کا ایک انتہائی اہم محکمہ ہے، اور اس اہم محکمے کو چلانے کے لیے میری نظر میں سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک کوالٹی ہیومن ریسورس کو لے کے آئیں تاکہ وہ ہمارے بچوں کو ایک معیاری تعلیم دے سکیں. اور اس کے بعد جو دوسری اہم ذمہ داری ہے کہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن کہ ہماری تمام جو تعلیمی پالیسیز ہیں وہ اسکول کے سطح پہ کس طرح امپلیمنٹ ہو رہی ہے. تو آپ ان دو اہم ذمہ داریوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں. تو آپ بتائیں کہ اس میں ہاؤ یور اے ٹپیکل ڈے لک لائک، واٹ ایکٹیویٹیز، واٹ ایکشنز ڈو یو ڈو ان دیز ٹو ڈپارٹمنٹس. Thank you so much, Prem. First of all, I would like to say thanks to my minister, Honorable Minister, as well as the Secretary. As per their vision, as per their directives, یہ ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے اور اس کو اچھے سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. When you talk about the human resource of any department, because that is the backbone of any department, until and unless you are not having the right person for the right job and through the right track, دیٹ از دا ٹرانسپیرنسی کہ ان کی ریکروٹمنٹ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوئی ہو. اور دین وین دے آر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آ جائیں، دین ان کی ٹریننگ CPD، ان کی کنٹینیوس پروفیشنل ٹریننگ ہونی چاہیے. وہ اس کا جو کریئر پاتھ ہے وہ صحیح طرح سے اگر آپ نے کر دیا ہے تو ہاف ورک از ڈن. سو دس از ہاؤ دا HR از ورکنگ. دیر آر سو مینی انیشیٹیوز وی ہیو اسٹارٹیڈ ان دا لائن آف لائک ڈائریکٹرز آف آنریبل منسٹر اینڈ ہز ویژن کہ وی آر گوئنگ فار دا ڈیجیٹلائزیشن آف دس آل سیٹ اپ. اور اس میں کافی ہم نے انیشیٹیوز کر دیے ہیں اور کافی ایسے انیشیٹیوز ہیں جو پائپ لائن میں ہیں اور ہم وہ کریں گے انشاءاللہ. ایز فار ایز مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن از کنسرنڈ، مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن جو ایک ہمارے ذہن میں بات آتی ہے موسٹ آف دا ٹائمس وین اٹ واز اسٹارٹیڈ ان 2015، موسٹ آف دا پیپل تھنک دس از اونلی with the monitoring deals with the attendance, but this is not only the attendance, but it also deals with the so many KPIs, with the infrastructure, with the viable schools or non-viable schools. It also entails کہ آپ کی کوالٹی ایجوکیشن کتنی ہو رہی ہے. دس از ناٹ اباؤٹ دا مانیٹرنگ، دس از آلسو اباؤٹ دا ایویلیویشن. لائک کسی جگہ پہ ہماری STR فالو ہو رہی ہے، کسی جگہ پہ ہماری STR نہیں ہو پا رہی ہے بیکاز آف سو مینی ریزنس. لائک کچھ بندے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں بیڈ لاک پالیسی میں، کچھ بندے جو ہے نا ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور بیکاز آف دیٹ ایک روم بڑا سا کریٹ ہو جاتا ہے. So monitoring and evaluation keeps on working on those areas, and whenever there are some issues, we just present those to the Secretary and the Minister and get done. ٹھیک ہے. ابھی ہم پہلے بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے بڑا ایک زبردست بات کی کہ جی جو رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ پلیس، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ہوتا ہے کہ ایک جو شخص ہے اس کو شفافیت کے ساتھ آپ اس کو جو ہے نا وہ اپوائنٹ کریں اور اس کو پھر صحیح جگہ پہ جو اس کے جہاں پہ اس کے جو مہارت ہے اس کو بروئے کار لایا جا سکے. تو ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ محکمہ تعلیم نے ایک بڑے شفاف طریقے سے 97,000 سے بھی زائد اساتذہ کی جو ہے وہ بھرتیوں کا عمل بہت ہی بہتر طریقے سے سر انجام دیا. اور ہم نے تازہ جو اسمبلی کے مختلف تقاریر تھی جس میں نہ فقط حکومت کے نمائندے بلکہ جو اپوزیشن کے نمائندے تھے انہوں نے بھی اس عمل کو سراہا. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے، کیونکہ آپ اس سیکشن سے وابستہ ہیں جنہوں نے یہ سارا کام سر انجام دیا؟ الحمدللہ ود دا گریس آف گاڈ اینڈ ود دا ڈائریکشنز اینڈ دا ویژن آف اگین آئی وڈ سے کہ منسٹر صاحب نے جو ڈائریکشن اینڈ ویژن دیا تھا کہ اس پورے پروسیس میں دیر شوڈ بی دا ٹرانسپیرنسی. اینڈ دس آل ریکروٹمنٹ از پروسیسڈ بائی لائک سندھ پبلک سروس کمیشن آف، اگر ہم ایڈ ماسٹرس کی بات کریں 17 گریڈ کی،
اور اگر ہم PST کی اور JST کی اینڈ دا جونیئر سائنس ٹیچرز اینڈ ECT کی بات کرتے ہیں تو دیٹ گوز ٹو دا IBS سکھر. اینڈ ایک کریڈیبل ادارہ ہے جس کو ہماری کورس بھی مانتی ہیں, جس کو ہماری سوسائٹی بھی مانتی ہے, اور ہمارے ڈفرینٹ سیکشنس آف ہماری جو سوسائٹی کے ہیں وہ بھی ان کے اوپر ایک اعتبار رکھتے ہیں. سو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ وہ ٹیسٹ لیں گے اور ہمیں ٹیسٹ لے کے ریزلٹس دیں گے اور اس کو ہم پروسیس کریں گے. دس واز آل ڈن ان دس آل پروسیس آف دا 97,000 وچ از دا بگیسٹ ہائرنگ آف دس کنٹری, ناٹ صرف سندھ کی مگر اس کنٹری کی. کیونکہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ایجوکیشن کا, اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ, اس میں تقریباً ہمارے پاس ایٹ دا مومنٹ جو پورٹ فولیو ہے آف پے رول دیٹ از 2,08,050 ایز آف ٹوڈے. Yet there are some of the recruitments which are under process and which will be completed within a month or two. So this all was done in a transparent manner. یہ بہت ہی میرے خیال سے انتہائی خوش آئند بات ہے. اور آپ نے اس میں جو باقی اساتذہ کے جو ہیں اس میں آپ نے ایک ذکر کیا ECT یعنی ارلی چائلڈہڈ ٹیچر, اور آپ نے جونیئر سائنس ٹیچر کا بھی ذکر کیا. میں نے کسی اور صوبے میں یہ دو کاڈر نہیں سنے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں بریفلی بتائیں گے؟ سر دیکھیں, ود دا پیسیج آف ٹائم ہماری جتنے بھی پرائیویٹ اسکول سسٹم جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر, اور ایون دا ورلڈ آف فن لینڈ کا مثال لے لیں, ہم بڑے بڑے کنٹریز کے چلے نام نہیں لیتے, ہم جو ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی بھی اگر بات کی جائے تو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ملیشیا میں اور ایون انڈیا میں, ایون بنگلہ دیش میں, دے ہیو اسٹارٹیڈ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن, اینڈ اس کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے بیسز جب ٹھیک ہوں گے دین آپ کا بچہ ٹھیک ہوگا. سو یہ بہت بڑا ویژن ہے ان پاکستان اسپیشلی. ہم نے جب سندھ میں اسٹارٹ کیا تو وی اسٹارٹیڈ وتھ فیو ہنڈریڈ آف ٹیچرس وچ دا سیٹس ور اویلیبل. لیٹر آن ہم نے اس کا ٹیسٹ کنڈکٹ کرایا سکھر IBS سے, ابھی اس کی رزلٹ آ چکی ہے, اینڈ وی آر ورکنگ آن دیٹ, اینڈ سون ان شاء اللہ دیر ول بی دا آفر آرڈرس, اینڈ وہ ان شاء اللہ منسٹر صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق ہم دیں گے. بہتر. مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے ذکر کیا اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو. بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ایک کلاس روم میں, ایک کمرہ جماعت میں کتنے طالب علم ہوں اور اس کو ایک استاد کتنے بہتر انداز میں منظم طریقے سے پڑھا سکتا ہے. تو اس وقت اس اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کو بہتر بنانے کے لیے, مینٹین کرنے کے لیے آپ کا مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن جو سسٹم ہے وہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہا ہے, اور اس سے اس وقت تک کتنی بہتری آئی ہے, اور آگے آپ کتنی بہتری کی توقع رکھتے ہیں؟ سر اس کے اوپر مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن کا جو ادارہ ہے, جو پہلے بھی میں نے بتایا کہ 2012 سے اسٹارٹ ہوا تھا, مگر اس کی جو پالیسی بنی تھی وہ 2015 میں بنی تھی, اور 2015 میں جب یہ پالیسی بنی تھی تو اس کا مینڈیٹ کچھ کم تھا. میں اس کو تھوڑا سا ایلابوریٹ کر دوں اس کو, کہ جب مینڈیٹ اس کا آیا تھا تو شروع میں اس کا مینڈیٹ صرف مانیٹرنگ کی حد تک تھا, ٹو دا اٹینڈنس لیول, بٹ لیٹر آن اس پالیسی کے مطابق وہ چیزیں کافی جو اس میں ایڈ کر دی گئیں. ریسنٹلی ہم نے 2026 پالیسی آف M&D ہم نے اس کا ابھی ورک آؤٹ کیا ہے اس کے اوپر آن دا ڈائریکشنس, اور ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم فریمز لے کے آ رہے ہیں, اس کے اندر ہم سمرس لے کے آ رہے ہیں, اس کے اندر ہم وائبل اینڈ نان وائبل اسکولس لے کے آ رہے ہیں, جو ہم کام کر رہے ہیں آلریڈی. بیکاز آئی آلویز سے کہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن ڈائریکٹریٹ جنرل از دا آئیز اینڈ ایئرس آف دا منسٹر ایز ویل ایز آف دا سیکٹری, بیکاز یہ ان کے لیے کام کرتا ہے. اینڈ جو بھی 24/7 آن ہے, اس طرح نہیں ہے کہ ہم 24/7 ہم کام کرتے ہیں اس کے اوپر. کوئی بھی کمپلین ہمیں کسی بھی جگہ سے آتی ہے تو ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں, اور اسی وقت ہم رپورٹ دیتے ہیں. تو کنسرنڈ ونگس لائک اف اٹ از پرٹیننگ ٹو دا اسکول ونگ ہم اسکول ونگ کو دے دیتے ہیں, اف اٹ پرٹینس ٹو لائک PDF اٹ گوز ٹو دا PDF. اور اسی طرح سے مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن نہ صرف اٹینڈنس جو فریمز کے تھرو اب ہم لیں گے, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارا بندہ جاتا تھا مہینے میں ایک دفعہ کسی اسکول میں, جو مانیٹر جاتا تھا ہی فزیکلی گوز دیئر اینڈ فزیکلی گیٹس دا اٹینڈنس دیئر آن دا بایو میٹرکس. بٹ ناؤ ود دا پیسیج آف ٹائم ہم AI کے یوزیج کے تھرو ہم فریمز کی طرف آ رہے ہیں. فریمز ہم نے انیشیٹ کر دیا ہے, اس کی رجسٹریشنز چل رہی ہیں. تقریباً ہمارے پاس اگر رجسٹرڈ کی ڈیٹا میں آپ کو دے دوں تو تقریباً ہمارے پاس ٹیچرس ہیں 1,66,000 جو ٹیچنگ ہمارا اسٹاف ہے, اور جو ہمارا نان ٹیچنگ اسٹاف ہے دیٹ از اباؤٹ 41,000. اور ان کی ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں ٹیمیں بھیجی ہوئی ہیں. دیر آر دا 2 teams, دے آر ورکنگ ان دا ڈسٹرکٹس اینڈ دے آر گیٹنگ دا رجسٹرڈ آف دیز آل دا امپلائیز. ہم نے ان کو تقریباً 3 اضلاع ہمارے رہتے ہیں, ان میں سے ایک دادو رہتا ہے, گھوٹکی رہتا ہے. دیٹ ول بی ڈن ود ان لائک 15 days. ایز سون یہ آ جائے گا, ہمارے پاس ڈیش بورڈس آ جائیں گے, ہمارے پاس ریئل ٹائم ڈیٹا آئے گی. میری ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ ویئر ایور یو آر یو شوڈ ورک آن دا ریئل ٹائم ڈیٹا.
اینڈ ڈیٹا کو آپ اپنا امپاور کریں. آپ اس طرح سے اپنے آفیسرس کو امپاور کر سکتے ہیں. وین دے ہیو گاٹ دا رائٹ ڈیٹا دے کین گیٹ دا رائٹ ڈیسیشنس. بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں جو ڈیٹا کی جتنی اہمیت ہے وہ یقیناً کسی سے بھی جو ہے وہ ناآشنا نہیں ہے. آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا فریمز کا، جس کا میرا جہاں تک علم ہے کہ فیشل ریکگنیشن اٹینڈنس اینڈ مانیٹرنگ سسٹم. تو فریمز جو ایپ ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کے کیا سیلینٹ فیچرز ہیں، اور اس سے محکمہ تعلیم کو کیا فائدہ ہوگا، اسکولس میں جو اساتذہ کی حاضری ہے اس کی بہتری میں کیا اضافہ ہوگا، اور ایونچولی جو ہم سب کا مقصد ہے کہ بچوں کی تعلیم میں کتنی بہتری آئے گی. اچھا، فریمز کا جو انیشیٹو ہے، یہ انیشیٹو اس طرح سے ہے کہ ہمارا مانیٹر دیکھیں منتھلی ایک دفعہ جا رہا تھا، اور منتھلی جب ایک دفعہ جا رہا تھا تو وہ ایک دفعہ صرف بایو میٹرک لے کر آتا تھا، اور وہ کبھی ٹیچر پریزنٹ ہے کبھی نہیں پریزنٹ. ہی از ڈکلیئرڈ ایز اے ایبسکانڈر، ہی از ڈکلیئرڈ ایز اے ہیبیچول ایبسکانڈر. دین END رولس کے تحت جو اس کی اپائنٹنگ اتھارٹی ہوتی تھی لائک DO یا ڈائریکٹر، اس کے خلاف محکمانہ کارروائی کر کے ان کو یا نکالتے تھے یا رکھتے تھے جو اس کا ہوتا تھا. بٹ ناؤ ان ریئل ٹائم ان دا مارننگ بائی 8 AM ایک جو بھی ٹیچر ہوگا جو نان ٹیچنگ ہوگا اسٹاف، وین ہی از ان دا اسکول پریمیسز ہی ول بی ایبل ٹو الاؤ کہ وہ اپنی اٹینڈنس مارک کر سکے. اور اٹینڈنس کس طرح ہوگی؟ فیشل ویریفیکیشن کے تھرو. ہم نے اس میں 2-4 فیچرس رکھے ہیں. فیچرس یہ رکھے ہیں ہم نے اس میں کہ ایک تو ہم نے اس کو GPS سے کنیکٹ کر دیا ہے کہ آپ کی ریئل ٹائم جو نا آ جائے گی. دوسرا اس میں یہ ٹیچرس کا تھا کہ ہمارے پاس تو وائی فائی ہے نہیں، کچھ ایسے جو نا علاقے ہیں جہاں پہ وائی فائی نہیں ہے، جہاں پہ سگنلس نہیں آتے، تو ہم کس طرح سے اٹینڈنس لگائیں گے. تو ہم نے اس کو یہ بتایا کہ بھائی آپ آف لائن بھی لگا سکتے ہو. جب آپ آف لائن لگاؤ گے وین ایور یو آر ان دا رینج آف دا وائی فائی اور اف یو آر ان دا رینج آف دا موبائل، تو آپ وہاں پہ جو آپ کی اٹینڈنس فیچ ہو جائے گی. تیسرا ہم نے اس میں یہ رکھا ہے کہ اگر آپ نے فیک GPS آن کیا ہوا ہے تو آپ کی اٹینڈنس نہیں لگ سکتی آپ جب تک اس کو آف نہیں کرتے. چوتھا ہم نے یہ رکھا ہے کہ GPS کے تھرو ہم نے ان کو کوآرڈینیٹس دے دیے ہیں. دیٹ وڈ بی ورکنگ اونلی انڈر لائک 15 to 20 میٹرس. دیٹ از دا ایریا آف دیٹ پرٹیکولر اسکول. اس کے ساتھ ہم نے جیو ٹیگ کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی اس کے اندر کیا ہوا ہے کہ آپ لیو، جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف کیوں جا رہے ہیں، ایز آف دا ٹیچرس. ایز از دا موسٹ امپورٹنٹ ان دس ورلڈ ٹو ٹیگنگ دیم ود دا AI. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لیو کے لیے کسی کی آفس کیوں جائیں، آپ ایک درخواست ہاتھ میں لے کر TO کے پاس کیوں جائیں، TO سے آپ نے اس اپنی درخواست کو DO کے پاس بائی ہینڈ کیوں لے کر جائیں، DO سے لے کر آپ نے ایکس پاکستان اگر کرنی ہے سیکٹریٹ تک اگر آپ نے آنا ہے تو آپ ڈائریکٹر کے پاس کیوں جائیں. ہم نے کسی کا اس میں رسپانسبلٹی کم نہیں کی ایز پر رولس، ہم نے کسی کی اتھارٹی کم نہیں کی ایز پر رولس. ہم نے صرف یہ امبیڈ کر دیا ہے اس ماڈل کے اندر کہ بندہ اگر گھر بھی بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کو اچانک طبیعت خراب ہوتی ہے، ایمرجنسی لیو چاہیے، تو ہی کین گو آن دا ایپ، ہی ول جسٹ اپلائی آن دا ایپ کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ 1 day لیو یا 2 days وچ ایور جو ہمارے رولس ہیں کہ کون کسی کی کتنی اتھارٹی ہے. لائک اگر HM کی اتھارٹی 1 day ہے تو وہ 1 day دے گا، اگر 5 دن جو ہے نا DO کی اتھارٹی ہے تو وہ DO دے گا. اب ان کا تعین تو پالیسی کرے گی، ان کا تعین تو لیو رولس جو سندھ لیو رولس ہیں وہ کریں گے کہ کس کی کیا اتھارٹی ہے. اگر اسٹینڈنگ آرڈر کوئی جاری ہوتا ہے لیو کے مطابق تو وہ کرے گا اس کا تعین کہ کس کی کیا اتھارٹی ہے. اگر ایکس پاکستان چاہیے تو وہ کون دے گا، کس گریڈ کی کہاں تک دے گا. مگر ایٹ لیسٹ یو آر ہیونگ یور موبائل ان یور ہینڈ، یو کین اپلائی یور لیو آن لائن. وہاں سے وہ TO کے پاس جائے گی، TO اس کو الاؤ کرے گا، TO سے DO کے پاس جائے گی، دیٹ ہی ول الاؤ ٹو ٹل دا سیکریٹریٹ. سو دس از ہاؤ دا لیو ول بی امبیڈڈ ان دیٹ. یہ ہمارا ایک ابھی جو نام فیچر کریں، اس سے کتنے اساتذہ کی آسانی ہوگی، کیونکہ ٹیچر کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، وہ پڑھائے یا اپنی لیو کے پیچھے جائے. دس واز دا فرسٹ اسٹیپ. موونگ اہیڈ ود دیٹ، ہم صرف یہ نہیں، اس کے آگے بہت سارے انیشیٹوز ہیں لائک لیو کے ساتھ ہم ان کا جو بھی بندہ ریٹائرمنٹ کرے گا، ریٹائرمنٹ کے جتنے بھی لوازمات ہوں گے اور ریٹائرمنٹ ہوگی وہ ساری ہم آن لائن کرنے جا رہے ہیں. ہم نے یوزر ID پاسورڈ بھی دے دیا ہے ہر ٹیچر کو. ہم HRMIS ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں. ہم نے ٹرانسفر آن لائن کر دیا ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم وی آر گوئنگ ود دا ٹرانسفر. ایک بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونے کے لیے اپلیکیشن دے گا، آن لائن دے گا، اور اٹ ہیز بن ڈن. اور آن لائن کے بعد اس کو DO اپروو کرتا ہے. اس میں کیٹیگریز رکھی ہیں، ڈسیبل کوٹا ہے، لائک کوئی سنگل مدر کوٹا ہے کہ شی از ڈیورسی، وہ کوٹا ہے اس میں ویڈ لاک پالیسی ہے، اس میں ہم نے لا اینڈ آرڈر سچویشن کا بھی رکھا ہوا ہے. آپ اپنے جتنے بھی ڈاکیومنٹس ہیں، اپنے ایویڈنس بیسڈ جتنے بھی ڈاکیومنٹس ہیں، وہ سارے آپ
پراپرلی براؤز کریں گے, جا کے اٹیچ کریں گے, اینڈ دیٹ ول بی دا پارٹ آف آر ڈیٹا بیس, اور اس کے بیسس پہ ہم نے کرنا ہوگا. سو دیز آر اے لٹل آف انیشیٹوز جو ہم ابھی انشاءاللہ جو ہے کرنے جا رہے ہیں. میرے خیال سے یہ بہت ہی بہترین انیشیٹوز ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جی فریمز ایپ ہے جس کے ذریعے جو اساتذہ ہیں وہ اپنی حاضری اس اسکول کے احاطے میں رہتے ہوئے مارک کر سکتے ہیں, اور وہ ایپ کے ذریعے کر سکتے ہیں, اور وہ روزانہ کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ مانیٹرنگ اسسٹنٹ تو ایک ماہ میں اس کا ایک کسی مخصوص اسکول میں ایک مرتبہ وزٹ ہوتا تھا. اسی طرح پھر آپ نے جو تذکرہ کیا لیو کا, تو یہ میرے خیال سے اساتذہ کے لیے تو ایک بہت بڑا آسانی کا باعث ہے کہ وہ ان تمام لیو کو جو ہے وہ بغیر کسی آفیسر کے دروازے تک پہنچے ٹائم ضائع کیے بغیر ٹائم ضائع کیے کر سکتے ہیں. اور ای ٹرانسفر بھی اسی طرح ایک بڑا بہترین ڈیجیٹائز انیشیٹو ہے. ای پینشن کا جس طرح آپ نے ذکر کیا, تو یہ میرے خیال سے اوور آل اگر اس کو دیکھا جائے یاسین صاحب, تو یہ تو ایک ایفیکٹو گورننس کی طرف ایک بڑا بہترین قدم ہے. اس کو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن تو نہیں ہے, بلکہ ایک مؤثر گورننس کا ایک میرے خیال سے اپرچونٹی ہے جو سندھ گورنمنٹ نے بلکہ خاص طور پہ محکمہ تعلیم نے شروع کی ہے. ویری ٹرو, ویری ویل سیڈ. ریزن از دیٹ کہ وی آر آلسو گوئنگ ٹو دا ڈیجیٹل گورننس ایز ویل, اور اس کی کافی مثالیں ہیں. لائک ہمارا ای دفتر کے نام سے ابھی SNGAD نے اسٹارٹ کیا ای فائلنگ سسٹم. ود دیٹ ہم نے جو پینشن کا میں نے ذکر کیا, ای ٹرانسفر کا میں نے ذکر. اب ای ٹرانسفر کی ایک خصوصی بات ہے, ای ٹرانسفر میں اگر کوئی بندہ اپلائی کرے گا تو دیر ول بی دا 3 آپشنس ویئر ایور ہی وانٹ گو. 3 آپشنس میں بھی اس کو وہ اسکول بتائے گا جو اسکول گرین زون میں ہوں گے, ویئر اٹ از ریکوائرڈ. وہ اس اسکول میں نہیں جا سکتا جہاں پہ وہ ریڈ زون ہے. ریڈ زون مینس کہ دے آر آکیوپائڈ, دے آر آلریڈی نو اسپیس. سو ہمارا جو STR ہے جو ڈسٹرب ہوتا تھا بیکاز آف دیز تھنگس, ہمارا پیپر ورک تھا. اب 42,000 اسکولس کا آپ پیپر ورک کریں, اس کے بعد آپ 1,68,000 کا ٹیچرس کا پیپر ورک جو ہے نا وہ شروع کریں. کہیں نہ کہیں تو انسانی مسٹیکس ہوتی ہیں اس میں, تو اس میں ہمارے پاس جو ٹرو پکچر تھی وہ نہیں آ رہی تھی. اب ہم جب ڈیٹا بیس اپنا کلین کرنے جا رہے ہیں, ہم 168,000 ٹیچرس اینڈ ود دیٹ 43,000 ٹیچرس نان ٹیچنگ اسٹاف. الحمدللہ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ ہم جب یہ ڈیجیٹائز کر لیں گے چیزیں, ہم نے HRMIS کو اپنے کو ڈیجیٹائز کر دیا ہے کہ ہمارے پاس اس کی سیلری آٹو بند ہو جائے. اگر اس کی سپرینیوشن ہو جاتی ہے تو HRMIS میں ہم نے ڈیٹا انٹری کر دیا, اس کی سیلری اسٹاپ ہو جائے گی. اگر ہم نے یوزر ID پاسورڈ دیا ہوا ہے ٹیچنگ کے نان ٹیچنگ کو, تو وہ جا کے اپنے پورٹل پہ دیکھیں گے. اگر کوئی مسٹیک ہے, گرامیٹیکل مسٹیک ہے, کسی کے شادی ہوئی ہے, اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے, ابا کا نام لکھا ہوا ہے, فادر کا, اس کو چینج کرنا ہے, ہسبینڈ کا لکھا ہوا ہے, اس کو چینج کرنا ہے, ڈیٹ آف برتھ غلط لکھی ہوئی ہے, تو اس کو پروسیس کرنے میں ان کو ایویڈنس بیسڈ ہوگا, وہ ایویڈنس اٹیچ کرے گا. دوز ول بی ایویلیویٹڈ اینڈ ایز پر رولس جو ہوگی وہ اس کو جو ہے چینج کیا جائے گا, اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. میرے خیال سے یہ بہت ہی بہترین قدم ہے. ہم نے دیکھا کہ محکمہ تعلیم کا ایک اور انیشیٹو تھا اسکول کلسٹرنگ پالیسی, اور یقیناً اسکول کلسٹرنگ پالیسی سے جڑا ہوا ہے آپ کا مانیٹرنگ میکینزم. کہ پہلے ایک تعلقہ ایجوکیشن آفیسر تھا, اس کا جو اسپین آف کنٹرول تھا وہ 300-400 اسکولس تھے, لیکن اب وہ ایک کلسٹر کی سطح پہ ہے جس میں ایک کلسٹر ہیڈ ٹیچر ہوگا, اور جس کا اسپین آف کنٹرول جو ہے وہ 22 سے 25 اسکولس ہوں گے. تو یہ جو ڈیسینٹرلائزیشن ہے فار دی ایفیکٹو ایڈمنسٹریشن, اس میں آپ کے خیال میں جو معیار تعلیم کو برقرار رکھنے کے لیے ان ریموٹ لیول پہ, اس کلسٹر لیول پہ آپ کا جو مانیٹرنگ میکینزم ہے وہ کس طرح کام کرے گا؟ ویری پرٹیننٹ اینڈ ریکوائرڈ کوشچن آئی وڈ سے, کیونکہ کل پرسوں ہی میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا, کافی لوگوں نے پوسٹ کیا ہوا تھا کہ اگر آپ نے فریمز کر دیا ہے تو آپ کا مانیٹر کیا کرے گا. دس واز اے کوشچن. سو اس کا جواب یہ ہے کہ جو مانیٹرنگ اسٹاف ہے ایٹ دا مومنٹ وی ہیو گاٹ دا 325 مانیٹرس, اینڈ دین CMOs ان کو ہیڈ کرتے ہیں ہر ضلع میں, جو ہمارے PCS CSS آفیسرس ہوتے ہیں, PMS آفیسرس ہوتے ہیں, وہ سپورٹ کرتے ہیں, وہ ایڈ آن کرتے ہیں. کیونکہ مانیٹرنگ کا جو رول پہلے تھا وہ کافی چینج ہو چکا ہے ود دا پیسیج آف ٹائم. لائک ہمارے پاس پہلے لائٹ انسٹیٹیوشنس نہیں تھے, ابھی ہمارے پاس لائٹ انسٹیٹیوشنس بھی ہیں, اسکولس بھی ہیں, ہائر سیکنڈری بھی ہے. اب ان کی ایویلیویشن بھی بہت ضروری ہے. وچ ایور دا پالیسی گورنمنٹ آف سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بنا رہا ہے, اس میں مانیٹرنگ کا بہت بڑا رول ہے کہ اس کو ایویلیویٹ بھی پالیسیز کو کرے.
ہم نے اب اس میں ایک پروپوزل سبمٹڈ ہے آلریڈی ان ٹرمس آف پالیسی ریویژن 2026 آف دا مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن. اس میں ہم نے یہ بھی پروپوز کیا ہے کلسٹر پالیسی میں کہ کلسٹر لیول پہ ایک ایم او بیٹھے گا, یعنی مانیٹرنگ آفیسر, وہ اسسٹ کرے گا ان واٹ ٹرمس. Definitely he is there already for the monitoring, he is already for the attendance, he is already there for the KPIs, he is already there for working on the viable and non-viable schools, he is already there working on the summers, he is already there on the working for the textbooks, he is already working on the school specific budget جو ہمارا ایک فلیگشپ پروجیکٹ تھا. اس فلیگشپ پروجیکٹ میں ہم نے جتنے بھی سی ایم اوز ہیں, جتنے بھی ایم اوز ہیں, انہوں نے ہینڈ ہولڈنگ کی ہے. ان کی جتنے بھی ہمارے ڈی ڈی اوز ہیں ان کو پہلے ٹرین کیا ہے, فائنینشیل رولس کے اوپر ٹرین کیا ہے, ایڈمنسٹریٹو رولس کے اوپر ان کو ٹرین کیا ہے. ان کو یہ بتایا ہے کہ ایز پر سیپرا رولس کون سے جو نا بلس ہونے ہیں, ایز پر سیپرا رولس کے بغیر جو کوٹیشن بیسڈ ہیں وہ کیسے ہونے ہیں, آپ نے ریکارڈ کی کیپنگ کس طرح سے کرنی ہے, فائنینشیل ریکارڈ کی. دس آل ہیز بن ڈن فار لاسٹ 3 to 4 months. ہم نے ایس ایس بی میں ان کی مدد کی ہے. آگے بھی ہم نے یہ پروپوزل دیا ہوا ہے کہ کلسٹر کے اوپر جب آپ ایچ ایم کو امپاور کر رہے ہیں ود دا ایڈمن اینڈ فائنینشیل ریگولیشنس اینڈ اس کے تھرو وہ اپنی اتھارٹی کو استعمال کرے گا, تو ایٹ دا سیم ٹائم ایم او شوڈ بی دیئر, ایم او شوڈ سٹ وتھ ہم دیئر ٹو اسسٹ ہم. آلسو ون پارٹ آف دس اسسٹنس وڈ بی دا انٹرن آڈٹ. انٹرن آڈٹ کا ایک ہمارے پاس ایکٹ آیا تھا. انٹرن آڈٹ سندھ گورنمنٹ میں ایک ایکٹ ہے جس کا نام ہے فائنینشیل مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن ایکٹ 2021. اس ایکٹ کے تحت ہر محکمے نے انٹرنل آڈٹ کا میکینزم بنانا ہے. لکیلی ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ از آلریڈی دیٹ بینگ ڈن. لائک ہمارے پاس ڈی جی مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کا تو کام آلریڈی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا ورک فورس بھی آلریڈی ہے, ہم نے نیا تو کریٹ کرنا نہیں ہے. تو وہ جو انٹرنل آڈٹ والا کام ہوتا ہے, وہ جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر اینڈ منسٹر کو رپورٹ دینی ہوتی ہے, وہ دیٹ ہیز آلریڈی بین ڈن ٹو دا مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن ڈپارٹمنٹ لیول. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ جو مانیٹر ہے اس کو ہم وہاں پہ بٹھائیں اور وہاں پہ وہ ان کی ساتھ اسسٹنس بھی کرے, مانیٹرنگ کو بھی دیکھے, کے پی آئیز کو بھی دیکھے, جس میں ڈرنکنگ واٹر ہے, جس میں ایس ایس بی ہے, جس میں فار ایگزامپل کوئی ٹیچر لیو پہ ہے, ان سب کی جو میکینزم ہے ان سب کو وہ دیکھتا رہے. میرے خیال سے ہم تھوڑا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو آپ کا مانیٹرنگ آفیسرز ہیں یا مانیٹرنگ اسسٹنٹس ہیں جو ضلع کی سطح پہ اور اب جو اس کے بعد کلسٹر کی سطح پہ جائیں گے, تو حال ہی میں سندھ گورنمنٹ کا ایک اور بڑا انیشیٹو تھا اسکول اسپیسیفک بجٹ, کہ آپ کے جو مالی وسائل ہیں وہ صوبے سے منتقل ہو کے نیچے اسکول کی سطح پہ آئے ہیں, اور وہاں کے جو ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس ہیں ان کو جو ہے وہ امپاور کیا گیا ہے, خود مختار کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اسکول کا بجٹ موزون طریقے سے استعمال کریں اسکول میں بہتری لاتے ہوئے. اس پورے عمل میں آپ کے جو مانیٹرنگ اسٹاف ہے, مانیٹرنگ کے جو فیلڈ کے لوگ ہیں, انہوں نے کس طرح انشور کیا کہ وہ جو مالی سطح پہ نیچے منتقلی ہوئی ہے اس کے بعد ان ہیڈ ماسٹرز کی, ہیڈ مسٹریس کی جو وہ تربیت, ان کو جو سپورٹ کرنا کہ وہ اس وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں, اس کے بارے میں آپ کائنڈلی تھوڑا. لاسٹ ایئر یہ اسٹارٹ ہوا تھا فلیگشپ پروجیکٹ ہمارا, جس میں ہماری پوری حکومت, وقت کی حکومت جو ایٹ دا مومنٹ ہے سندھ میں, ان کا یہ انیشیٹو تھا. بہت بڑا پروجیکٹ ہے. پروجیکٹ تو نہیں کہیں گے, فلیگشپ پروگرام ہے رادر. پروجیکٹ تو ختم ہو جاتا ہے, پروگرامس چلتے رہتے ہیں. اس انیشیٹو میں اگر ہم دیکھیں کہ 34,106 ڈی ڈی اوز ہم نے کریٹ کر, جب ہم نے یہ کریٹ کیے اٹ واز اے ہیوج ٹاسک. اس ہیوج ٹاسک کے لیے ان سب کی ٹریننگ چاہیے تھی, بیکاز دس واز دا فرسٹ ٹائم گوئنگ ٹو دا گراس روٹ لیول, یعنی اسکول لیول تک ہم جا رہے ہیں, کلسٹر سے بھی نیچے جا رہے ہیں. لائک جو فیڈر اسکولس ہیں ان کے بھی ڈی ڈی اوز ڈکلیئر ہوئے ہیں. جب وہ ڈکلیئر ہو گئے ڈی ڈی اوز, وہ ایز اے ایچ ایم, انچارج ایچ ایم, یہ سارے جب ہو جاتے ہیں, اب دے آر ڈیلنگ دا فرسٹ ٹائم فار دا فائنینشیلس. اب وہ فائنینسز کو جب پہلی دفعہ کر رہے ہیں تو وہ تھوڑے ڈرے ہوئے بھی تھے کہ ہم کس طرح سے کریں گے, رولس کا کم پتہ ہے, اور ہم ایٹ دا ورج آف ریٹائرمنٹ بھی ہیں, کافی جگہوں پہ یہ ایشوز بھی آئے ہمیں. مگر کیونکہ یہ اسکول ایجوکیشن کا فلیگ شپ پروجیکٹ تھا, اس میں ہم سب نے جو نا مل کے, جو ہماری ڈائریکشنس اوپر سے آتی رہیں کہ ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے. اس میں پی ڈی ایف ونگ ساتھ تھی ہمارے, ایل ایس یو پورا, آر ایس یو پورا ہمارے ساتھ تھا,
DG مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن کو انوالو کیا گیا کہ یو ول بی دیئر. ہم نے ایک بنائی ایپ کے اوپر, ہم نے پہلے کے فرسٹ یعنی پری فوٹوز, کام کرنے سے پہلے کے فوٹوز ہم نے ایپ میں ڈالے. اینڈ لیٹر آن ہم نے اب جب یہ سارے کے سارے پیسے ڈسپرس ہو جائیں گے تو یہ ہمارے جو مانیٹرس ہیں دے ول بی گوئنگ دیئر, ان کا یہ ٹاسک ہوگا کہ یہ ان کی جا کے پری آڈٹ کریں گے کہ یہ کام ہو چکا ہے, اس کی جو ہے پیپر ورک پورا ہے, وہ جا کے ادھر دیکھیں گے ان کے اسٹورس ٹھیک ہیں, اسٹورس آن چارج ہیں, اور یہ جو چیکس ہوئے ہیں کس وینڈر کو گئے ہیں, ٹیکس صحیح طرح سے کٹا ہے نہیں کٹا ہے, یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں DG مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن, اور یہ رپورٹ ہم نے دینی ہے اپنے سیکٹری کو اینڈ منسٹر کو. دس از ہاؤ ویل بی ہیلپنگ ٹو دا SSP. اینڈ ہم نے اس میں ان کی ٹریننگ بھی کرائی ہے, ہم نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بھی میں نے ٹریننگس کروائی ہیں اپنے HMs کی, ٹو امپاور دیم ٹو لیٹ دیم نو کہ آپ کے فائنینشیل رولس یہ کہتے ہیں, آپ نے سپرا رولس کو اس طرح سے فالو کرنا ہے, آپ نے کوٹیشن بیسڈ اگر کرنی ہے تو اس طرح سے کرنی ہے. یہ ہم جو نا اس کے کرتے بھی آ رہے ہیں اور آئندہ کے لیے بھی کریں گے. جیسے نیا سال ہے اس میں بھی SSB بجٹ آئی ہوئی ہے تو کافی چینج بھی ہو جاتے ہیں نا DDOs, لائک کوئی ریٹائر ہو چکا ہوگا, کوئی وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا ہوگا, تو دین دیر ول دا چینج. تو ہم جو نئے آئیں گے ان کی بھی کریں گے, جو پرانے ہیں ان کے لیے بھی ریفریشر کورس ہم دوبارہ سے کریں گے. آپ نے اپنی گفتگو میں ڈیٹا کا بہت زیادہ ذکر کیا. یقیناً کوئی بھی جو ڈیٹا ہے اس کو جب تک ہم ایویڈنس بیس ڈیسیشن میکنگ میں نہ لے کے آئیں تو یقیناً اس ڈیٹا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو آپ کا جو رول ہے مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن کے حوالے سے بھی اور HR کے حوالے سے بھی, اس میں یقیناً جو آپ کے پاس ایک کلین ڈیٹا جو آپ نے جنریٹ کرنا شروع کیا ہے اس سے آپ کو کافی زیادہ ڈیسیشن میکنگ میں ہیلپ ملتی ہوگی. کوئی چند ڈیسیشنز بتا سکتے ہیں جو آپ نے یا جو ہے وہ محترم سیکٹری صاحب نے یا محترم وزیر تعلیم صاحب نے لیے ہوں آن دا بیس آف ڈیٹا, جی کو ڈیٹا ڈریون ڈیسیشن میکنگ کے حوالے سے؟ ویری ٹرو. میں نے پہلے بھی جیسے شروع میں بات کی, جب تک آپ کے پاس صحیح ڈیٹا نہیں آئے گا یو ول بی ناٹ بی ایبل ٹو گو فار دا رائٹ ڈیسیشنس. تو اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ایٹ دا مومنٹ جب ٹرانسفر کی ہم جو نا بات کر رہے تھے اور ٹرانسفر کے اوپر جب ہم آ رہے تھے تو ہم نے DOs کو کہا کہ آپ اس کو ابھی پروسیس کریں, اور وہاں پہ ہمارے پاس کیونکہ ڈیٹا تھا کہ کتنے اسکولس ہیں جن میں اوور برڈنڈ ہیں, کتنے اسکولس ہیں جن میں آلریڈی ٹیچرس ہیں پوسٹڈ, ان کو ایکسٹرا ٹیچرس کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم نے اپنے ٹرانسفر میں اس کو الاؤ ہی نہیں کیا کہ وہ ریڈ انٹری میں جائے. ہی صرف الاؤز دیٹ سسٹم اونلی الاؤز ٹو دا گرین اسکولس جہاں پہ اس کی ضرورت تھی, کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا تھا کہ اسکول میں اتنے ٹیچرس ہیں, اتنی SNE ہے. یہ ایک جو نا آ گیا. دوسرا یہ ہے اسٹیپ اس کے اندر کہ ہم نے ابھی اس کے اوپر تھوڑی اسٹڈی کی ہے, ہم نے اس کے ڈیٹا کمپائل کیا ہے, دیٹ ہیز بن ڈسکسڈ, اینڈ ہم اس کو اور بھی الیبوریٹ ڈسکس کریں گے کہ جس جگہ پہ ہمارا جو 140 جو ہمارا ریشو ایٹ دا مومنٹ ہے STR کا, اگر پورا نہیں ہے اور کسی جگہ پہ زیادہ ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا ریشنلائز کریں. ایک تو یہ تھا. دوسرا ڈیٹا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس نئے جو انیشیٹو ہیں جس میں ہم لیو کا میں نے ذکر کیا, وہ بھی ہمارا اسی میں ڈیٹا کے بیسڈ ہی آئے گا. جو ہم نے پینشن کا ذکر کیا ہے وہ بھی ڈیٹا بیسڈ ہی آئے گا. ایسے کافی انیشیٹوز ہیں جن کا آگے چل کے پھر ملے گا, کیونکہ ایٹ دا مومنٹ وی آر ان دا ٹرانزیشن فیز. ہم ابھی ڈیٹا کی کلیننگ کے پیچھے جا رہے ہیں, ہم ایٹ دا مومنٹ فریمز کر رہے ہیں, ہم ایٹ دا سیم ٹائم سمرز کر رہے ہیں. سمر کی جو ڈیٹا ہے دیٹ از ریلیٹڈ ود دا اسٹوڈنٹس, فریمز کی جو ڈیٹا ہے دیٹ از ریلیٹڈ ود دا ٹیچرس. جب سمرز کی ڈیٹا آئے گی تو اس میں آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ بچے کیوں بیمار ہوتے ہیں اور بار بار کیوں ہوتے ہیں. کون سا بچہ ہے جو 2 اسکولوں میں رجسٹرڈ ہے, بیکاز ہی ول بی ہیونگ دا یونیک ID. ایک ہی اسکول میں وہ رجسٹر ہو سکتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ایک ہیڈ ماسٹر اس کو دکھائے کہ میرے پاس وہ بچہ ہے ایڈمیٹڈ, دوسرا بھی بتایا کہ نہیں میرے پاس اس کی ایڈمیشن ہے. اب اس کے بعد جب UIN نمبر آ گیا تو اب ایک بچہ ایک ہی اسکول میں کنسیڈر ہوگا فرام day 1 آف دا اسکول ٹل ہز یونیورسٹی اور ہر یونیورسٹی. دس از ہاؤ کہ ہمیں ڈیٹا فائدہ دے گا, مگر ڈیٹا کی ایکوریسی, ڈیٹا کی کلیننس, دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. اور ان کے اوپر آپ کیا ٹولس لے کے آنا چاہتے ہیں جو آپ کو ڈیسیشن میکنگ میں آسانی کریں. ایک اور چیلنج جو ہم نے پاسٹ میں دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو خاص طور پہ قومی سطح پہ مختلف رپورٹس بنتی ہیں اس میں اکثر یہ دکھایا جاتا ہے کہ اچھا جی بالخصوص سندھ پروونس کو اس میں ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے کہ جی سندھ کے اتنے اسکولس میں پینے کا پانی نہیں ہے یا اتنے اسکول میں فرنیچر نہیں ہے. تو چونکہ ہمارے پاس اب یہ اپڈیٹڈ اینڈ کلین ڈیٹا جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آئے گا, تو آپ کے خیال میں کہ وہ جو ایک رپورٹ جو کہ
ایک اپڈیٹڈ ڈیٹا پہ مبنی نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس رپورٹ کے اندر 5-6 سال پرانے ڈیٹا سورسز لیے جاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں جب کبھی اس طرح کی کوئی قومی سطح پہ کوئی رپورٹ تشکیل دی جائے گی یا کوئی ایک انٹرنیشنل ادارہ جب اس طرح کی رپورٹ کو تشکیل دے گا تو ہمارا جو اپڈیٹڈ ڈیٹا ہے وہ ہمارے پروونس کی اوور آل ایجوکیشن کی اچیومنٹ کو صحیح معنوں میں اور بہتر طریقے سے ریفلیکٹ کر سکے گا؟ ویری ٹرو. ریزن از کہ ہمارے پاس 2-3 ڈیش بورڈس ہیں. لائک ایک ڈیش بورڈ ہمارے پاس MNE کا ہے، دوسرا ڈیش بورڈ ہمارے پاس HRMIS کا ہے، تیسرا ڈیش بورڈ ہمارے پاس RSU کا ہے. ان تینوں کی کنیکٹیوٹی کا ایک پرابلم تھا، تینوں کی ڈیٹا کا ہلکا پھلکا پرابلم تھا. ناؤ ہم نے ان سب کو APIs کے تھرو کنیکٹ کر دیا ہے. دیر از ون ڈیش بورڈ. اب ایک ڈیش بورڈ جب آ گیا تو ڈیٹا کی ایک تو مائگریشن کا، دوسرا ڈیٹا کی ایکسچینج کا، تیسرا ڈیٹا کی ٹیلی کا، کہ ایک ہی جو نا ہمارے پاس فگرس آ جائیں. سو وی آر آلسو ورکنگ آن SSMS. ایک ہمارا ڈیش بورڈ ہے، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، مگر ہم اس کی اپ گریڈیشن کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. ہم HRMIS میں آلریڈی جو نا کام اسٹارٹ کر دیا ہے ہم نے، اور RSU از آلسو ورکنگ آن دیز. جب آپ نے بات کی پانی کی، تو پانی کا ہمارا KPI ہے. ہمارا جب مانیٹر وہاں پہ جاتا ہے اسکول میں تو ہی چیکس دیئر کہ کیا پانی ڈرنکیبل ہے، کیا پانی کی اویلیبلٹی ہے یا پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہمارے پاس جب آتی ہیں تو ہم اسکول وائز بھی دیکھ سکتے ہیں، ڈسٹرکٹ وائز دیکھ سکتے ہیں، تحصیل وائز دیکھ سکتے ہیں، UC وائز دیکھ سکتے ہیں، ایون ہم جو نا صوبے وائز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں سب سے مسئلہ کیا ہے. اتنے پرسنٹیج ہمارے پاس پانی تو اویلیبل ہے مگر دیٹ از ناٹ ڈرنکیبل. اتنے پرسنٹ ہمارے پاس RO پلانٹ لگا ہوا ہے، اتنے پرسنٹ ہمارے پاس سولر سسٹم لگا ہوا ہے، اتنے پرسنٹ اتنے اسکولس ہیں جہاں پہ واش رومس نہیں ہیں، اتنے پرسنٹ اسکولس ہیں یا اتنے اسکولس ہیں جن میں واش رومس تو ہیں بٹ پانی نہیں ہے وہاں پہ. This is what data is being collected by the DG Monitoring and Evaluation, and we are fetching into the system whenever it is required, that is readily available. اب جو یہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن کا جو بڑا ایک سوفسٹیکیٹڈ ڈیجیٹائز ڈیٹا ڈریون میکینزم جس کا آپ نے ذکر بھی کیا اور اس کی بہت سی ایپس کا ذکر کیا اور اس سے جس طرح ڈیٹا آ رہا ہے کلین ہو رہا ہے، میرا سوال ایک لے مین کے پرسپیکٹو سے ہے. ایک گاؤں میں موجود ایک طلبہ علم ہے، اس کا والد ہے یا اس کی والدہ ہے یا کمیونٹی ہے، اس کو کیسے نظر آئے گا کہ جی ہمارے گاؤں کا جو یہ اسکول ہے یہ بہتر ہو رہا ہے؟ مثال کے طور پہ جو آپ نے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کا ذکر کیا، تو ہماری ڈیٹا میں تو یقیناً ہم اس کو میجر بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، کوارٹر ٹو کوارٹر، منتھ ٹو منتھ اس کا ایک ٹرینڈز بھی آ رہے ہوتے ہیں. لیکن گاؤں کی سطح پہ ایک لے مین جو ہے وہ سینگ از بلیونگ والی بات ہے کہ اس کو یقین رکھتا ہے. تو اس حوالے سے کون سے ایسے چند ایسے انڈیکیٹرز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ایک لے مین کو بھی نظر آ جائے گا کہ اب محکمہ تعلیم بہتری کی طرف گامزن ہے؟ سب سے پہلے ٹیچر شوڈ بی ان اسکول. ٹیچر ہوگا، پڑھائی ہوگی. if teacher is absent, if he is habitual absconder, if he is not available there, سب سے پہلا کام KPI ہمارا ہے کہ ہم ٹیچر کی انشور کریں کہ ٹیچر از ان دا اسکول اینڈ وہ اپنا پڑھا رہا ہے. نمبر 2، بلڈنگ. جب آپ بلڈنگ کی بات کرتے تو پہلے ہمیشہ یہ الزام لگتا تھا ٹیچرس کی طرف سے، HMs کی طرف سے، سول سوسائٹی کی طرف سے کہ ہمارے اسکول کے اوپر خرچہ نہیں ہو رہا. DOs یا TOs جس کے پاس بھی اتھارٹی تھی وہ کچھ سلیکٹڈ اسکولس کے اوپر خرچہ کرتے تھے، ان کے پاس بجٹ ہوتی تھی. اب تو ہم نے HM کو بجٹ دے دیا. HM تو آپ کے گاؤں کا ہے. HM اس گاؤں میں چلیں قریب والے گاؤں کا ہوگا کیونکہ ہماری پالیسی کے بہت نیئر بائی ہم رکھتے ہیں موسٹلی، یا اسی گاؤں کا رکھتے ہیں جیسے اس کی وہ مینٹیننس آپ کیپ کر سکے. جو SSB میں پیسے دیے اس کا فائدہ ہی یہی ہے کہ اگر وہاں پہ ایک ٹیوب لائٹ کی ضرورت ہے تو وہ ٹیوب لائٹ لگائے. اگر اس کو کلر کی ضرورت ہے، جو کمبینیشن دیا ہوا ہے کہ اگر بوائز کا ہوگا تو دیٹ وڈ بی دا بلو کلر، اس کی ہم نے تھیمس دی ہوئی ہیں. اف گرلس کو ہوگا تو دیٹ وڈ بی دا پنک کلر. اف دیٹ از مکس دس وڈ بی دا گرین کلر. باہر سے پتہ چلے گا کہ یہ گورنمنٹ کا اسکول ہے جس کا یہ کلر ہے، اور کلر سے پتہ چلے گا تھیم سے کہ یہ بوائز ہے، گرلس ہے یا مکس ہے. یہ پہلا کام آپ کی SSB کر سکتی ہے. دوسرا کام آپ کا SSB کیا کر سکتی ہے؟ ایک ریموٹ ایریا میں آپ کا اسکول ہے جہاں پہ بجلی نہیں ہے، اس SSB میں ادرس کا ہیڈ ہے، وہاں سے آپ سولر کی 2 پلیٹیں لگا سکتے ہیں، آپ کے پنکھے چل سکتے ہیں. تیسرا کام SSB سے، آپ کا واش روم فنکشنل نہیں تھا، اب تو پیسے آپ کے پاس ہے نا، یو کین ناٹ بلیم somebody else. اب آپ نے واش روم کو ٹھیک کرنا ہے بیکاز دیٹ از دا پریورٹی. ہمارے بچے ہیں، ہماری بچیاں ہیں، آپ خود ہیں ٹیچر، وہ اس واش روم کو ٹھیک کر کے اس کا پانی کا موٹر لگا سکتے ہیں، ایک چھوٹی سی ٹینک لگا سکتے ہیں.
آگے چلتے گراؤنڈ. اگر آپ کے پاس کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے یا اسپورٹس کے لیے گراؤنڈ وغیرہ نہیں ہے تو آپ اس میں مٹی ڈال سکتے ہیں, اس میں آپ گھاس ڈال سکتے ہیں, اس میں آپ پھول لگا سکتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگے اسکول. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھتے ہی نظر آتی ہیں اسکول میں کہ ماحول ٹھیک ہوگا اس کو اسکول کا ان SSB بجٹ کے ساتھ, بیکاز گراس روٹ لیول پہ آپ فائنینشیل اتھارٹی دے رہے ہو. سو دس ول پلے اے گریٹ رول ان دا اسکولس آئی وڈ سے. میرے خیال سے یہ بڑا زبردست آپ نے انڈیکیٹرس بتائے کہ جو وہاں پہ گاؤں کی سطح پہ جو کمیونٹی وہاں موجود ہے وہ نہ فقط کاغذوں میں بلکہ اسکول کے سطح پہ بھی دیکھ سکتی ہے کہ کیا جو وہاں پہ موجود اساتذہ ہیں وہ باقاعدگی سے اسکول میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے فریمز کے ایپ کے ذریعے. دوسرا جو سیمرس کا جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کیا طلباء اس اسکول میں آ رہے ہیں یا نہیں, شاگردوں کی حاضری کتنی باقاعدہ ہے. اس کے بعد جو اسکول اسپیسیفک بجٹ کو بہتری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یا نہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کہا جی اگر اسکول کا رنگ روغن ہوگا تو نظر آ جائے گا, اسکول میں اگر واش روم فنکشنل ہوگا تو نظر آ جائے گا, اسکول میں اگر سولر پلیٹ اور پنکھا ہوگا تو نظر آ جائے گا, گراؤنڈ ہوگا, گراؤنڈ ہوگا, فٹ بال دو تو یہ وہ سارے میرے خیال سے چیزیں ہیں جو کمیونٹی, اس میں کمیونٹی اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ایلیمنٹ ہے کہ اگر اسکول میں ٹیچر نہیں آ رہا ہے یا اگر ہیڈ ماسٹر اس بجٹ کو صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے تو آپ کے خیال میں پبلک ایجوکیشن کو ایز اے ہول کمیونٹی کس طرح بہتر بنا سکتی ہے اور کس طرح کمیونٹی بھی ایک مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کا رول پلے کر سکتی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کر سکتی ہے ان اساتذہ کی, ان ہیڈ ماسٹر کی کہ یہ ہمارا اسکول ہے, اس کو آپ نے بہتر کرنا ہے. سر یہ کام ہم آلریڈی کر رہے ہیں. لائک ہم ایکسیس کی اگر بات کی جائے, ڈیجیٹائزیشن کی بات کی جائے, ان کے لیے سہل پیدا کرنے کی بات کی جائے تو وہ تو ہم کر سکتے ہیں ٹو ایڈ آن ود دیٹ. بٹ ایٹ دا مومنٹ وی ریسیو سو مینی کمپلینٹس, دیٹ بی تھرو دا واٹس ایپ, دیٹ بی تھرو دا سوشل میڈیا, دیٹ بی تھرو منسٹرس آفس, دیٹ بی تھرو دا سیکریٹریٹ آفس, ٹو نو اباؤٹ the missing teachers, to know about the absconder and the habitual teachers, to know about the missing facilities there, کہ یہ فیسلٹیز وہاں پہ نہیں ہیں اور کیوں نہیں ہیں. تو یہ بھی ہم اس کے اوپر جو نا مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن کا آفس کے اوپر کام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ یاسین قربان صاحب, آپ کی بڑی معلومات سے بھرپور اس گفتگو کا. اور ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سندھ کا محکمہ تعلیم جو ہے وہ افیکٹو گورننس کے لیے ایک ڈیجیٹائز جو انیشیٹیوز ہیں وہ لے کے آ رہا ہے. اور اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اسکولس میں اساتذہ کی حاضری کو بہتر کرنے کے لیے, شاگردوں کی حاضری کو بہتر کرنے کے لیے, اسکول اسپیسیفک بجٹ کے ذریعے اسکول کی عمارت کو, وہاں کے موجود فرنیچر کو بہتر کرنے کے لیے یا نیا خریدنے کے لیے, اور مجموعی طور پہ تعلیم تک رسائی, تعلیم کے معیار اور گورننس کو بہتر کرنے کے لیے یہ تمام انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں. اس میں ایک اور جو ایڈ آن فیچر تھا کہ جس کا ابھی یاسین صاحب نے ذکر کیا, کمیونٹی ڈریون اکاؤنٹیبلٹی, کہ آپ جو ہے وہ محکمہ تعلیم کو اپنے جو تجاویز ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں, اور اگر آپ کے گاؤں میں اسکول میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کی نشاندہی بھی کر سکتے ہیں, اور بطور ایک رسپانسبل ذمہ دار شہری کے اپنے گاؤں کے اسکول کو بہتر بنانے میں اپنا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک بہترین قدم ہے ایک اسکلڈ, ایجوکیٹڈ اینڈ ایمپاورڈ سوسائٹی کی جانب. تو آئیں ہم سب مل کے اپنے اپنے گاؤں میں اپنے اپنے اسکولس کو بہتر کریں, اسکول میں موجود اساتذہ کی حاضری کو یقینی بنائیں, طلباء کو اسکولس کی طرف بھیجیں اور اسکول کے ماحول کو بہتر بنائیں تاکہ ہم ایک پڑھے لکھے معاشرے کو تشکیل دے سکیں. تو بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں علم کی بات میں. اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک نئے موضوع پہ گفتگو کریں گے. آپ آج کے پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ ضرور دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.